أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يحبون الله حبا كبيرا صدق الله العظيم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تصوف قادری کے تمام ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر ایک انتہائی خوبصورت اہم ٹاپک کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہم ہیں آپ کے خادم، آپ کے نوکر اور مرشد کریم کے در کے ادنا سے گدا، ساجد علی قادری امیری۔ آج کا ہمارا موضوع سخن اللہ کے عشق و محبت کے بنیادی اصول اور اس کی علامت کیا ہیں۔ لیکن ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سب سے انتہائی ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اپنے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن پر کلک کرنا مت بھولیے گا۔ سامعین محترم، اللہ کریم سے محبت اور عشق کے دعوے دار تو بہت ہیں، لیکن ہمیں محبت کی ظاہری کیفیت سے ہی واقفیت ہے، نہ ہم یہ جانتے ہیں کہ محبت کی اندرونی کیفیت کیا ہے اور نہ ہی عشق کی تڑپ سے واقف ہیں۔ سامعین، ہم جانتے ہیں کہ اس جہاں میں جیسے حقیقت شناس لوگ بہت کم ہیں، ویسے ہی حقیقت کو اور سچائی کو سننے والے بھی بہت کم ہیں، مگر ہمارا ایمان ہے کہ حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، کہ خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ سامعین، محبت عشق کی بنیاد ہے، اور یہ دونوں لفظ ہی بڑے مقدس ہیں۔ جیسے دودھ کا دہی بنانے کے لیے اس میں دہی کی جاگ لگانی پڑتی ہے، ویسے ہی محبت کو طالب کے دل میں بیدار کرنے کے لیے اہل محبت، اہل عشق، جس کے سینہ میں عشق کا نور بھڑک چکا ہو، وہ اپنے ہاتھوں سے محبت کی جاگ لگاتا ہے، پھر ہی محبت بیدار ہوتی ہے، وگرنہ اس سے پہلے تو ہم نفسانی ہوس کو بھی محبت اور عشق کا نام دے رہے ہوتے ہیں۔ سامعین، جبکہ نفسانی ہوس کا محبت جیسے مقدس احساس کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جاگ بنا دودھ جم دے نہ باہو، بھاویں لال ہون کڑ کڑ کے ہو، یعنی دودھ کو جتنا مرضی آپ آگ پر جلا لیں، جب تک جاگ نہ لگے دہی نہیں بنے گا۔ یہی مثال ہم پہلے بھی دے چکے ہیں۔ اسی طرح حضرت ڈاکٹر علامہ اقبال قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، جس نے سبق یاد کیا اس کو چھٹی نہ ملی۔ اس بات سے یہ بھی واضح ہے کہ عشق کا بھی مکتب ہے، اور عشق بھی بنا سبق کے پروان نہیں چڑھتا، کیونکہ عشق کا درجہ بہت بلند ہے، تو عشق کا سبق بھی کوئی عام تھوڑے ہی نہ ملے گا اور کسی عام سے بندے سے نہ ملے گا۔ سامعین، اس کے لیے ہمیں مکتب اور استاد دونوں کی ہی ضرورت ہے۔ سامعین محترم، اور استاد کے دیے سبق پر عمل کی ضرورت ہے، پھر بات بنتی ہے۔ سامعین، یہ تو ہیں عشق کے بنیادی اصول۔ اب عشق کی علامت کی طرف آتے ہیں۔ سامعین محترم، جب سے یہ کائنات مارز وجود میں آئی ہے، اس میں ازل سے ابد تک دو طرح کے لوگ آتے ہیں، اور یہ سلسلہ آخر تک چلتا رہے گا۔ سامعین، ایک وہ طبقہ جو دنیا دار ہیں، جن کی محبت صرف دنیا اور دنیا کے مال و دولت سے ہے، وہ ہر وقت اسی فکر میں رہتے ہیں کہ کہیں ہمارا مال کم نہ پڑ جائے، کہیں ہماری دولت ہم سے نہ چھن جائے۔ یعنی یہ لوگ دنیاوی مال و متاع کے تصور میں غرق رہتے ہیں۔ ان کا ایمان، قبلہ و کعبہ سب کچھ مال و دولت ہے۔ ظاہر میں خود کو مسلمان بھی کہتے ہیں، مگر اتنے احمق ہیں کہ یہ بھی نہیں جانتے کہ بت پرستی اور نفس پرستی میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ سامعین، جبکہ دوسرا طبقہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں نہ دنیا کے مال و دولت کی فکر ہے، نہ دنیاوی مال کو بنانے کی فکر ہے، نہ ان کے دل میں دنیاوی آرائش کی طلب ہے۔
ان کو اگر کسی کی طلب ہے تو وہ صرف بس صرف اللہ کی ذات کی طلب ہے۔ سامعین، یہ ہر وقت ذات حق کے تصور میں مستغرق رہتے ہیں اور اس سے محبت اور عشق کرتے رہتے ہیں، مگر یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی یہ سوچتے رہتے ہیں کہ کہیں ہم سے عشق و محبت میں کمی تو نہیں رہ گئی۔ ان کے دل میں ایک سوال پیدا ہوتا رہتا ہے کہ اللہ سے محبت اور عشق کرنے کی علامت کیا ہے؟ سامعین محترم، یہ قربت میں رہ کر بھی ڈرتے رہتے ہیں۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو کعبہ میں دیکھا کہ وہ عارفوں اور عاشقوں کی طرح رو رہا تھا۔ میں اس کے قریب ہوا کہ معلوم کروں کہ یہ کیا کہتا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، اے رونے والے، کیا تیرا کوئی دوست نہیں ہے؟ تو اس نے کہا، ہاں ہے۔ میں نے پوچھا، تیرا دوست تیرے قریب رہتا ہے یا تجھ سے دور ہے؟ تو رو کیوں رہا ہے؟ کہیں تیرا دوست تجھ سے دور تو نہیں ہے؟ اس نے کہا، میرا دوست مجھ سے بہت قریب ہے۔ میں نے پوچھا، کیا تیرا دوست تیرے مخالف ہو گیا ہے اس لیے تو رو رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میرا دوست میرے ساتھ ہے، میرے مخالف نہیں ہوا، میرا بڑا خیال رکھتا ہے۔ میں نے کہا، سبحان اللہ، جب تیرا دوست بھی ہے، تیرے قریب بھی ہے، تیرا خیال بھی رکھتا ہے، تو پھر تو کیوں روتا ہے؟ اس نے کہا، تجھے معلوم نہیں کہ دوری اور مخالفت کا عذاب کم ہوتا ہے، جبکہ قربت اور موافقت کا عذاب بہت شدید ہوتا ہے۔ جب دوستی اور تعلق مل جاتا ہے تو محبت استوار ہو جاتی ہے۔ تو اس قربت اور موافقت میں ہمیشہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں محبوب کی بے ادبی نہ ہو جائے، کہیں کوئی خطا نہ ہو جائے، کہیں اس کے امر کی اہمیت کم نہ ہو جائے، کہیں وہ مجھ سے خفا نہ ہو جائے، کہیں مجھ سے ادنا سی غفلت نہ ہو جائے اور اس کی توجہ میں کمی نہ آ جائے۔ جب محبوب کی قربت، دوستی نصیب ہوتی ہے تو دل میں یہی دھڑکن اور خدشہ لگا رہتا ہے۔ تو یہ کیفیت اس عذاب سے بھی سخت ہوتی ہے جو مخالفت اور بوجھ کا عذاب ہوتا ہے۔ سامعین، قرب بہت بڑی آزمائش ہے۔ اس بات پر روتا ہوں کہ کہیں غلطی نہ ہو جائے، میں اس کی نگاہوں سے گر نہ جاؤں۔ سیدنا ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں لبنان کے سفر میں تھا کہ وہاں پہاڑوں میں ایک جوان کو دیکھا جو کھڑا ہوا یہ کہہ رہا تھا، اے محبوب، میرا دل جس کا عاشق ہے اور میری جان جس کی خادم ہے، میرا شوق بہت شدید ہو گیا ہے، تجھ سے ملاقات کب ہوگی؟ حضرت ابراہیم بن ادم فرماتے ہیں کہ میں اس کے قریب ہوا اور اس سے پوچھا کہ اللہ تجھ پر رحم کرے، مجھے بتا اللہ کے عشق و محبت کی علامت کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ اس کی یاد اور ذکر سے محبت کرنا عشق کی ہی علامت ہے۔ جس کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو وہ اس کے ذکر، یاد، تذکرے، زندگی، الغرض، اس کی ہر شے سے محبت کرتا ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی میرے سر پر تلوار لے کر کھڑا ہو جائے اور وہ مجھ سے کہے کہ صرف ایک لمحہ ذکر سے غافل ہو جا یا پھر اپنا سر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جا، تو فقیر باہو خوشی سے اپنا سر قربان کر دے گا، مگر اللہ کے ذکر سے ایک لمحہ کے لیے بھی غافل نہیں ہوگا۔ سامعین محترم، حضرت امام ابن سیرین فرماتے ہیں، اگر مجھے یہ اختیار دیا گیا کہ جنت لے تو یا 2 رکعتیں نماز کی لے لو، تو میں 2 رکعتوں کو ہی دوست رکھوں گا۔ سامعین، یہ وہی 2 رکعتیں ہیں جو مرشد کامل حقیقی بیعت سے پہلے ادا کرواتا ہے۔ سامعین، مختصر اصول عشق اور حصول عشق کے لیے مکتب عشق اور امام العاشقین کے پاس داخلہ ضروری ہے، اور علامت عشق پانے کے لیے استاد امام العاشقین کے بتائے ہوئے رستے پر چلنا بہت ضروری ہے۔ آؤ کہ فقیروں کی صحبت میں آ جاؤ،
میرے مالک کا مکتب عشق سدا سب کے لیے کھلا ہے، تو آئے تو دروازہ کھلا ہے، اور اگر تو نہ آئے تو عشق بے نیاز ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو حقیقی عشق کی نعمت سے نواز دے۔ اللہ کریم ہم پر اپنا فضل و کرم، اپنی رحمت کرے۔ اگلی آنے والی ویڈیو تک کے لیے اپنے اس خادم کو، اپنے اس نوکر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔ ویڈیو کو لائک کر دیں اور حق کی آواز بنے، حق بات سمجھ کر جتنا ہو سکے ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ نور عرشہ وزینت فرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین الی یوم الدین۔